عباس تو صرف حسین کا حکم مانتے تھے۔ انہوں نے آقا حسین کی طرف دیکھا، آقا حسین نے اشارہ کیا عباس رک جاؤ، تاں وقت ہے کہ میری آواز بلند نہ ہو جائے، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جانا، میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جانا۔ جیسے ہی آقا حسین اندر گئے انہوں نے کہا جی یہ یزید کا خط ہے، 2 لفظی بات ہے، ان کی بیعت کریں، اگر بیعت نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے دوسرا حکم ہے، ہم وہ پورا کریں گے۔ اب یہاں پہ بڑی توجہ طلب جو کھڑے ہوئے ہیں آقا حسین کے عشق میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ روز محشر جب ہر کوئی کھڑا ہوگا میں دعا کرتا ہوں سید زادہ ہو کے کہ رب تعالیٰ اس گرمی میں آپ کو محفوظ فرمائے، آپ جو حضور کے اہل بیت کے عشق میں کھڑے ہیں اللہ آپ پہ اپنے کرم فرمائے، اور آپ جو گرمی میں بیٹھے ہیں رب تعالیٰ روز محشر کی گرمی سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ قربان جائیں، وہاں پہ آقا حسین نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ رب کعبہ کی عزت کی قسم، کوئی اگر ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی مسلمان ہو، دنیا کا قیامت تک کوئی بھی انسان جو حق کے سامنے ڈٹ جائے، جو ظلم کے سامنے ڈٹ جائے، حق کے لیے ڈٹ جائے، یہ اس انسان کے لیے ایک اکسیر ہے، یہ اس انسان کے لیے ہمت اور حوصلہ دینے والے جملے ہیں۔ آقا حسین کے وہ جملے تاریخ میں رقم ہے، ان جملوں کے اندر ایسی قوت ہے، حیدر کرار کی قوت ہے، محمد مصطفیٰ کی للکار ہے، اس جملوں کے اندر ایسی شان و شوکت ہے، ایسی ہیبت ہے۔ جملے سنیے گا، آقا حسین نے فرمایا کہ اے ولید بدبخت، اے مروان بدبخت، حسین جیسا سارے بولے آخر تک، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کر لے، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کر دے، نبی زادہ یزید کی بیعت کر لے، اگر میں بیعت کر لوں گا تو پھر قیامت تک حق کے لیے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا، ظلم کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ نیلسن منڈیلا 22-24 سال وہ سٹرگل کرتے رہے افریقہ میں، اپنے وہاں پہ نسلی امتیاز تھا تاکہ میں لوگوں کو آزادی دلوا سکوں، انہیں قید کر دیا گیا۔ وہ کہتا ہے جب 20-22 سال مجھے کال کوٹھڑی میں رکھا گیا، ایک دن میری ہمت جواب دے گئی، میں نے فیصلہ کیا رات کو کہ صبح حکومت کے سامنے سرنڈر کر دوں گا، ان کی شرائط مان لوں گا، اور باقی بڑھاپا ہے، چند روزہ زندگی جو ہے وہ کہیں گزار لوں گا بیابان سنسان میں، اس کال کوٹھڑی سے تو نکلوں۔ ہے افریقی کالا نیلسن منڈیلا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، پھر اچانک مجھے جھٹکا لگا اور میرے ذہن میں کربلا کا منظر گھومنے لگا، میں نے سوچا کہ نیلسن منڈیلا محمد کا شہزادہ حسین تو اپنا سارا کنبہ قربان کر گیا، لیکن حق بات پہ ڈٹا رہا اور ظلم سے کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کیا۔ اے نیلسن منڈیلا تو اکیلا، تیرا کنبہ تو نہیں کٹا، تو اکیلا گھبرا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے حریت کی طاقت اور آزادی کی تحریک کی جرأت ملی تو حسین کے کربلا سے ملی، حسین کے کربلا سے ملی۔ تو قربان جائیں، آقا حسین نے کہا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کر لے۔ انہوں نے کہا اگر بیعت نہیں کرتے تو دوسرا حکم ہے آپ کی گردن کاٹیں گے۔ جب یہ بات کی نا مروان نے کہ ولید یہ موقع ہے، گردن کاٹ دیتے ہیں، آقا حسین جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا اتقتلنی ھذا انت ام ہوا، کیا تو ہے بدبخت مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ ادھر آقا حسین کی آواز بلند ہوئی، ادھر عباس کان لگا کے کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، عباس کان لگا کے کھڑے تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم، خیبر کی یاد، علی کے شیر عباس نے تازہ کر دی۔ آپ نے اپنی ہتھیلی سے ایک ہی دھکا مارا، وہ جو گورنر ہاؤس کا دروازہ تھا، خیبر کی یاد تازہ ہو گئی، وہ دوسری سائڈ پہ گر گیا۔ آپ سینکڑوں یزیدی سپاہیوں کو چیرتے ہوئے آپ نے جا کے ولید کے گریبان سے پکڑا اور مروان کی گردن پہ آپ نے جا کے تلوار رکھی اور عرض کی حضور حکم فرمائیں ان دونوں بدبختوں گستاخوں کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں، آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ اگلا جملہ سنیے گا، وہ بھی تو قربان جائیں محمد مصطفیٰ کے حسین ہیں، نبی کے شہزادے ہیں۔ آقا حسین نے فرمایا عباس نہیں، یہاں خون نہیں بہانا، یہ نبی کا مدینہ ہے، یہ نبی کا مدینہ ہے۔ آقا حسین واپس آتے ہیں،
سیدھا اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے پاس اور کہتے ہیں بہن زینب نانا کا مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا، امت نے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ آج نانا کو وداع کرنے کا وقت آ گیا، اپنا سامان باندھ لو، بڑے سفروں پہ نکلنا، بڑے لمبے سفروں پہ جانا ہے۔ قربان جائے آقا حسین یہ بات کر کے کہتے ہیں کہ تیاری کریں اور خود گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں مل کے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا آقا حسین اس رات 6 مرتبہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی قبر پہ گئے، 6 مرتبہ۔ آجیو ایک دفعہ سمجھو اور ایئرپورٹ بنجن دا وقت آ ونجے مدینہ کو مڑ مڑ کے دیتے ہیں حضور دے روزے۔ یہ تو حسین وہ ہیں جن کا بچپنا گزرا تھا، یہ تو حسین وہ ہیں۔ آقا حسین لپٹ کے کہتے ہیں نانا آپ اسی مدینہ میں ہمیں اپنے کندھوں پہ سواری کرایا کرتے تھے، نانا اسی مدینہ میں اپنے سینے پہ لٹایا کرتے تھے، نانا اسی مدینہ میں اسی مسجد میں ہمارے لیے اپنے سجدوں کو طول دے دیا کرتے تھے، نانا اسی مدینے میں اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، اسی مسجد میں ہمارے لیے اپنے خطبے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ نانا آج آپ کی امت نے آپ کے گھرانے کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ آج آپ کی شہزادیاں بھی آپ کا مدینہ چھوڑ کے کربلا آباد کرنے جا رہی ہیں، آج آپ کا گھرانہ آپ کا مدینہ چھوڑ کے کربلا آباد کرنے جا رہا ہے۔ پھر آقا حسین سیدہ بی بی سرکار کی قبر پہ جاتے ہیں، اپنی اماں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پہ جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آقا حسین اپنی اماں کی قبر سے ایسے لپٹے ہوئے تھے جیسے کوئی چھوٹا معصوم بچہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹا ہوا، اپنی ماں کے سینے سے لپٹا ہوا ہو۔ تیسری قبر جو تھی وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی تھی۔ آپ شہزادے حسن مجتبیٰ کی قبر پہ جاتے ہیں، چھوٹے بھرا ہوندے نا، تھوڑے بھی چھوٹے بھرا ہو سکتے، بھرا ہوئے نا بڑا 4 سال دا تے چھوٹا 2.5 سالاں دا 3 سالاں دا، اگر وہ ٹھوکر لگ ونجے ڈھیپ ہوئے بڑا بھرا فوراً اٹھیندا ہے، کپڑے جھڑیندا ہے، سینے نہ لیندا ہے۔ مدینہ میں جب کبھی کھیلتے ہوئے آقا حسین گر جاتے، حسن مجتبیٰ اٹھا کے سینے سے لگاتے، چومتے، قبر سے لپٹ کے کہتے ہیں بھیا حسن مدینہ میں تو گرتا تھا، اٹھا کے سینے سے لگاتے